میری تھوڑی بات سن لیجیے. جی جی کچھ جی. چیزیں مناظرے سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کو, جو بھی سن رہی ہے ان کو. اب عالم اس ہی کے نہیں ہے بعد تو ہم آپ سے شروع کر لیں مناظرہ گے کیا کرنا انشاءاللہ. ہے؟ او بھائی آپ خود کہہ رہے ہو کہ عالم ہی نہیں ہے, تو میں نے آپ سے کیا ہاں مناظرہ نہیں, کرنا یہ آپ سے؟ یہ بات بول دی تو تھی پھر آپ کے ہاں لوگوں جو کو یہ بات بول دی تھی. تو آپ کے علماء جو میں ہے نے نا آپ کے ہمارے, لوگوں کو آپ کے علماء ہمارے علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو میں آپ کو کیوں مناظرے کے لیے ٹائم دے دوں؟ آپ نے سوال کرنا ہے, سوال کر لو, ٹھیک ہے نا. مناظر نہیں کہہ دو کہ میں مناظرہ سے پہلے میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نہ عالم ہو, کچھ بھی نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. آپ ایک عام آدمی ہو, نہیں, سوال کر لو. آپ بالکل ایک عام آدمی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے کو کوئی سوال آپ سے کرنا نہیں تھا. میں نے تو صاف ان کو بول دیا تھا کہ بھئی میرے کو مناظرہ سلیم سے کرنا. انہوں نے کہا حسن علی حدیث کر لو. میں نے ان کو پتا ہے میرے بارے میں اور کہ میں سلیم عالم نہیں بیچارے ہوں. شریف اہل آدمی حدیث ہیں. ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ بدمعاش ہے کیا؟ نہیں, وہ مناظرے والے آدمی نہیں ہے نا, وہ اس طرح آپ کے ساتھ جدال کرنے کے آدمی نہیں ہے نا, اچھا چلیے, ان کی میں آپ عادت سے نہیں ہے. سوال کر لیتا ہوں. میری کچھ ہاں اصلاح کے لیے سوال کر لو سوال بھائی, کر سوال لیتا کر لو, ہوں. سوال کر لو. اصلاح کے لیے سوال کر لیتا ہوں. ایسا اصلاح ہے کے کہ سوال. ایک سوال کے اندر 2-3 پوائنٹ رکھ دیتا ہوں میں اپنے, تو آپ اس پہ تھوڑا جواب دے دیجیے گا. اور اگر میں کراس کوشچن کر سکوں تو اس کی اجازت دے دیجیے. ایک تو آپ اوکے. کے نہج البلاغہ کے اندر جو معاویہ کو خط لکھا گیا تھا حضرت علی کے تعلق سے, جس میں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی, کیا آپ بولیے, فرمایا؟ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دیکھیں, نہج البلاغہ میں غیر شیعہ حدیث موجود ہیں. وہ شیعہ حدیث نہیں ہے. وہ خط جس کے آپ بات کر رہے ہیں وہ غیر شیعہ حدیث ہے. ہوں, وہ عامر ابن شراحیل الشعبی کی روایت ہے, اور نہج البلاغہ میں غیر شیعہ روایات بہت ہیں. نہج البلاغہ کے مصنف وہ ایک شاعر آدمی تھے, وہ ایک محدث نہیں تھے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ میں حدیث کی کتاب لکھوں گا, شیعہ عقائد کی کتاب لکھوں گا. انہوں نے ہوں, کہا کہ وہ باتیں جو امام علی علیہ السلام سے منسوب ہیں, جو بلاغت کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں, جو عربی فصاحت و بلاغت ہوں, کے لحاظ سے وہ شاہکار ہے, میں ان کو داخل کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں خطوط بھی آگے نا. وہ خط جو ہے وہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے, وہ جماعت عمریہ کی حدیث ہے. سمجھ میں آئی نا. تو نہج البلاغہ میں, اور نہج البلاغہ کی روایات کی کوئی سند نہیں ہے. سند بھی آپ دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے, وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے. نہیں, آپ کے نزدیک تو سند ہے ہی نہیں نا. آپ تو خود, میں نے آپ کا ویڈیو سنا, آپ نے کہا ہم جرح تعدیل کی بحث ہے ہی نہیں ہے مشیعہ کتب کے اندر. معتبر کتابوں آپ کی, کی جو روایت ہے وہ تو معتبر کتابوں کی, معتبر کتابوں کی, وہ کتابیں جو معتبر ہیں, جن کے حدیث صحیح ہیں. اب ایک ایسی کتاب ہے, ایک ایسی کتاب ہے جو خود اس کا مصنف کبھی نہیں کہتا کہ اس کے حدیث صحیح. وہ کہہ بھی دیتا ہم نہیں مانتے, کیونکہ وہ شاعر آدمی محدث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اور وہ اس نے اس کی کتابیں بری پڑھی ہیں. شریف رضی کی کتابیں میں, مثلا اس کی کتاب مجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں آدھا سے زیادہ شاید جماعت عمریہ کی احادیث انہوں نے اپنی کتاب میں لایا ہے. وہ شیعہ, لیکن وہ نقل کرتا ہے جماعت عمریہ سے. وہ ادیب ہے, لیکن اس کو اس سے کام حضرت نہیں ہے, آپ کے ٹھیک ہے سامنے نا. اگر ہم کوئی اس طرح سے کوئی بھی دلیل رکھیں گے تو آپ تو اس کا انکار کر دیں گے. مطلب تو اگر سنی کتب آپ بالکل مانیں گے اگر نہیں غیر ویسے بھی, معتبر دلیل شیعہ رکھیں کتب گے میں نا, سے اگر آپ کو جن اگر کوئی چیزوں کو دلیل میں پیش نے, کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی, جن چیزوں کو ہم غیر معتبر سمجھتے ہیں تو بلا شک ان کو کہہ دیں, ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے, ہماری حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کافی سے کوئی چیز لے کے آؤ, نہیں وہ تو کافی آپ کی کتاب میں کتاب حضرت, شیخ صدوق سے لے کے آؤ نا, آپ کی کتاب میں ہے. ان سے لے کے آؤ, ہم آپ کو بتا دیں گے. آپ نہیں کرتے, ہم آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں, آپ نہیں کہتے حدیث ضعیف ہے, آپ نہیں کہتے اس حدیث کو کہتے ہیں, چھوڑے حدیث ضعیف ہے, کہتے ہیں. آپ کے علماء نہیں کہتے. تو آپ ہاں کو کہتے ہیں, حق کیوں نہیں حاصل ہے, کہتے. ہمیں حق حاصل نہیں ہے. نہیں تو ہم تو بات ٹھیک ہے, ہم تو حق تو دونوں کا بھائی حاصل ہے. ہم, ہاں, ہمارے مبنا کے مطابق جو حدیث صحیح ہے وہ لے کے آؤ, اپنی حدیث کو ہم پہ حجت نہ بناؤ. اچھا چلیے, چلو دوسرا سوال پوچھ لیتا ہوں میں. دوسرا سوال پوچھیں. کیا آپ کی شیعہ کتب کے اندر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہوں نے کیا معاویہ کو خلافت سونپ دی تھی؟ وہ مرضی سے نہیں, اگر نہیں سونپتے تو سب لوگ قتل عام ہو جاتے. وہ اچھا راضی نہیں, تو نہیں میرا تھے, یہاں پہ سوال ہے, راضی جب, نہیں تھے, چلیے میرا راضی نہیں تھے. سوال ہے, آپ نے یہ ایکسپٹ جب کر لیا تو سونپ دی, تو اب اس پہ میرا سوال ہے. پہلے میں ایکچوئل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, سونپنی کہ نہیں سونپنی, جب آپ نے رسول ایکسپٹ صلی کر لیا اللہ کہ علیہ سونپ دی. وآلہ وسلم نے, اب میرا رسول سوال ہے, صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کیا تھا, انہوں نے مدینہ یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا, خانہ اللہ کا خدا حکم کو, تھا, اپنی مرضی سے تھوڑا کیا اللہ تھا. کا حکم تھا, اللہ, یہ بھی اللہ کا حکم تھا. وہ اگر نبی کہاں صلی پہ اللہ تھا؟ علیہ وسلم کو حکم کا ہے کہ مکہ کے مقدس سرزمین کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کے جا کے غار میں آپ چھپ جائیں, پھر غار سے آپ آرام سے, کوئی آپ کو نہ دیکھے, وہاں سے آپ فرار ہو جائیں, مدینہ چلے جائیں, وہ اللہ کا حکم تھا. تو وہ تو یہیں پر اللہ بھی کا حکم اللہ تھا کا نا. حکم تھا, یہ بھی اللہ کا حکم تھا. میرا سوال
تو میرا سوال تو آنے دیجیے، اس کے بعد آپ دلیل دے دینا نا، میرا سوال تو پورا کمپلیٹ ہونے دیجیے. بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت سونپ دی، اور جس کو خلافت سونپی گئی وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر تھا، اور حسن علیہ السلام منصوص من اللہ تھے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے آپ کے حساب سے منصوص کیا تھا خلافت کے طور پر، امام کے طور پر. تو ایک کافر آدمی کو، منافق آدمی کو وقت کا خلیفہ اپنی خلافت کیسے سونپ سکتا ہے؟ یہ تو تم حسن علیہ کیمرے کے السلام پہ سامنے آ بہت جاؤ بڑا نا، الزام ہے. کیمرے ایک کے منٹ میری سامنے آ بات جاؤ، تو پوری کرنے دیجیے نا. اور کیمرے کے سامنے آ جاؤ. میرا کیمرے کے سامنے یہ لیجیے، کیمرے کے سامنے کیمرے سے کچھ دیدار دور کر بیٹھو نا، لیجیے. ایسا آگے تو کیمرے کے اندر گھس گئے آپ. کچھ دور بیٹھو نا ہماری طرح. ہاں، ٹھیک ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کیمرے کو کانا چاہ رہے ہیں. پیچھے بیٹھو، مزید پیچھے ٹھیک ہے. بیٹھو. نہیں ٹھیک ہے، پیچھے بیٹھو. چلے اب بولیں. میں کہہ رہا ہوں، جب آپ خود آ گیا ایکسپٹ کر کیمرہ. رہے ہیں کہ خلافت سونپ دی، اور حضرت حسن منصوص بن اللہ تھے، اللہ کی طرف سے مقرر تھے، تو انہوں جی نے کافر یا منافق کو کیسے اپنی خلافت کو سونپ دی؟ یہ جی تو ہاں بہت بڑا بہتان ہو جائے گا حضرت حسن جی علیہ ہاں. السلام پہ. اس کا جواب دے دیجیے مجھے آپ. تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ اچھی طرح سے سن لیں. اب جواب سن لیں گے تو ہوں، جواب سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا. نہیں سنیں گے تو پھر کہیں گے دوبارہ ٹھیک ہے، دوبارہ ٹھیک ہے. دوبارہ اپنے سوال کو تکرار کریں گے. ہاں دیکھیں، بولیے 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 بولیے. بولتا ہوں. دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ ہوئی معاویہ سے، جنگ صفین میں. یہ سنہ 38 اور کیمرے کے سامنے آ جاؤ نا. سنہ 38 اور 38 کے درمیانی حصے میں اس جنگ میں معاویہ کے لشکر کے تقریباً تباہ ہو گئی شام والے، اور معاویہ والوں نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا کہ اس طرح انہوں نے اپنی جان بچا دی، وَإِلَّا معاویہ قتل ہو جاتا، شام والے تباہ ہو جاتے. اور یہ جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر والے عراق کے تھے، معاویہ کے لشکر شام والے تھے. سنہ 40 میں، یعنی کچھ مہینوں کے بعد، 15 مہینوں کے بعد، 16 مہینوں کے بعد، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور لوگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بیعت کرتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی ان کو اپنا وصی بنا لیا ہے. اب معاویہ، اب شام اور جو عراق کے اکثر جو سردار تھے، لشکر کے جنرل تھے، انہوں نے معاویہ سے رشوت لینے شروع کر دی. گورنر جو تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے معاویہ سے رشوت لینے شروع کی. معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خط بھیجا کہ دیکھیں، یہ آپ کے لشکر کے سردار ہیں، ان کے نام ہیں، فلان کو میں نے اتنے پیسے دیے، فلان کو اتنے پیسے دیے، فلان کو اتنے پیسے دیے. انہوں نے سب مجھ سے بیعت کیے چھپ کے، انہوں نے سب آپ سے بھی بیعت کی، پس پردہ مجھ سے بھی بیعت کی. اور یہ آپ کے خط میں ان کو بھیج رہا ہوں. انہوں نے مجھے خط بھیجے ہیں کہ جب آپ چاہیں ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے 10 بستہ آپ کے سپرد کریں گے، آپ کے سپورٹ کریں گے. ان کا اپنا چچا کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن عباس، یہاں تک کہ وہ بھی بک گیا. معاویہ نے پیسہ دے دیا، اس نے بھی اپنے لشکر کو جوڑ دیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو جمع کیا، بار بار تقریر فرمائی کہ یہ معاویہ کافر ہے، ہمارے لشکر کے سرداروں نے، جنرلوں نے ہمارے ساتھ غداری کیا، ہمیں لازم ہے کہ ہم معاویہ سے لڑیں. لشکر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سے صلح کر لیں، جنگ نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم کیوں جنگ کریں؟ تو یہ حالت جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے لشکر والوں سے دیکھی، ادھر سے لشکر والوں نے خود پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ حملہ کیا. معاویہ سے پیسے لے کر کچھ افراد نے ان پہ حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، ان کے پیر مبارک پہ خنجر لگائے، اور مشکل سے وہ شہید ہو جاتے ہیں، مشکل سے ان کی جان بچ گئی. تو اس حالت میں، کیونکہ اچھی طرح سے آپ حالات دیکھیں کہ وہ حالات کیسا ہے، کہ شام والے اور عراق والوں کے درمیان خون کا سمندر ہے، کیونکہ اس سے 15 مہینے پہلے صفین میں عراق والوں نے شام والوں کے نوجوانوں کو، ان کے بزرگوں کو قتل عام کیا تھا. صفین میں، جنگ صفین میں ایک رات میں لیلۃ الحریر میں 10,000 کے لوگ ایک رات میں قتل ہوئے تھے. یہ تو کئی مہینوں کا جنگ تھا. تو بہت ہی شام والوں کو بہت خوف تھا عراق والوں پر، کہ عراق والوں نے ہماری جو ہے حالت خراب کر دی ہے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دی. اور اب عراق والوں میں یہ جان نہیں ہے، کچھ افراد ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اکثریت بک چکی ہے، نہیں چاہتے معاویہ سے لڑنا. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی طرح سے درک کر لیا کہ اب جو ہے معاویہ سے جنگ کرنا ناممکن ہے. اگر جنگ بھی کر لیں
تو شکست یقینی ہے، کیونکہ جو افراد ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لشکر والے ہمیں گھیر کے گرفتار کر کے معاویہ کی سپرد کر دیں گے، اور یہ معاویہ والے اگر جنگ کی حالت میں اس طرح اگر فتح کر لیں عراق کو، تو پھر وہ انتقام لینا شروع کر دیں گے، وہ کسی کو معاف نہیں کریں گے. شام والے عراق میں خون کے دریا بہیں گے، کیونکہ ان کے اتنے لوگ مارے گئے صفین میں، ٹھیک ہے نا. تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا جنگ کرنے کا. دیکھیں انہوں نے یہ جو حکومت معاویہ کو سونپی، دیکھیں حکومت معاویہ کو اگر کسی کافر، مثلا آپ لوگ ہندوستان میں رہتے ہو نا، آپ کا وزیر اعظم کون ہے؟ ہندو. آپ کا صدر کون ہے؟ ہندو. آپ کا آرمی چیف کون ہے؟ ہندو. بدھ کے سامنے جا کے پوچھتا ہے. تو ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ نے حکومت ان کو کیسے سونپی ہے بھائی؟ آپ تو کافر ہو گئے. آپ نے کافر کو اپنا خلیفہ، اپنا امام، اپنا صدر، اپنا پیشوا قبول کیا، اور کافر کے رول کے نیچے رہتا آپ کافر ہو گئے. تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے بھائی ہماری بس نہیں ہے. اب یہ جواب دو گے بھائی ان اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھائی ہم انڈیا کے گورنمنٹ کو چینج کر سکیں. چینج کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیں گے ہندو. وہ یہ کریں گے بھی، آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اگر آپ وہاں پہ کچھ کارروائی جہاد کرنے کے، غزوہ ہند کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ آپ کو بالکل آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ پھر بھائی نسلوں تک یاد رہے گی. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی وجہ یہی ہے کہ بھائی یہ آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ دیکھو، آپ انڈیا کے مسلمان کتنے کروڑ ہیں؟ 20-30 کروڑ تو مسلمان ہیں. علماء اتنے، انہوں نے اگر دولت ہند سے، حکومت ہند سے، ایک بت پرست حکومت سے، جو آپ کے مسجد کو لے کر اس کو مندر بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے خلاف آپ لوگوں نے جہاد نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ شرعی حکومت ہے. آپ کا عدم جہاد اور آپ کا عدم اخذ بالسیف، تلوار نہ نکالنا، اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس یہ حکومت جو ہے یہ شرعی حکومت ہے، یہ اسلامی حکومت ہے، اور اس کے بعد بھی دلالت نہیں کرتی کہ آپ دین سے نکل گئے، آپ فاسق ہو گئے. اس میں بھی دلالت نہیں کرتی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی مجبوری کیا ہے. نہیں کر سکتے بھائی. تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے، مکہ ایک بت خانہ ہے، کعبہ ایک بت خانہ ہے، کعبہ شریف اللہ کا گھر، دنیا کا سب سے مقدس مقام، ادھر سے نکل رہے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ حکم رہے چھوڑ کے چلے جاؤ، نکل جاؤ، وہ اللہ نہ کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 آپشن ہیں. ایک آپشن ہے معاویہ کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خود گرفتار ہو جائے گا، اور معاویہ ان کو نستجیر باللہ ذلت کے ساتھ ان کو شہید کر دے گا، ان کے اہل خانہ، اہل بیت کو. اور نہ صرف ان کو، پھر وہ لوگ عراق آئیں گے فاتح کی حیثیت سے، کانکرر کی حیثیت سے، اور پھر وہاں پر عراق کے اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. وہاں پہ مسلمانوں کے جتنے لوگوں نے معاویہ سے جنگ کی تھی، ان سب کو گھروں سے نکال کر ان کے جوانوں کا سر سے قلم کر دیں گے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ لوگوں کے آپ جان بچا سکتے ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ سے شرط رکھا کہ آپ عراق والوں سے کسی بھی خون کا بدلہ نہیں لے سکتے. عراق والوں سے جو جنگیں ہوئی ہیں ہو گئی ہیں، ہم آپ کے ساتھ سلوک کریں گے اس شرط پر کہ آپ عراق والوں کے سے آپ بدلہ نہیں لے سکتے. لوگوں کی جان بچا دی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے. اور آپ جو ہیں شیعوں کو قتل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ جو ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لعنتان کا سلسلہ شروع کیا، اس کو آپ بند کریں گے اپنے ممبروں پر، اور اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتے. معاویہ نے قبول کر دیا، کہتا سب منظور ہے، ٹھیک، آپ حکومت مجھے دیں. یہ جو حکومت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کو سونپی ہے، دیکھیں میری طرف دیکھو ادھر مولوی صاحب، اختیار کی میری طرف دیکھو نا بھائی صاحب، اختیار کی حالت میں، عدم استقرار کی حالت میں آپ ایک کافر کو حکومت سونپ دیتے تو آپ یہ فسق ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس اتنا پاور ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اکثریت میں ہوتے، فرض کریں ہندوستان میں 90% مسلمانوں کی ہوتی، 10% ہندوؤں کی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کے سامنے. تو اس حالت میں اگر آپ ہندو کو حکومت دے دیں کہ چلے آپ ادھر آج ہمارے مساجد پہ قبضہ کرو، اس کو مندر بنا دو، آرمی چیف ہندو، پرائم منسٹر ہندو، ڈیفنس منسٹر ہندو، صدر ہندو، تو لازمی بات ہے سب کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان سب فاسق ہیں یا بے دین ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کے پاس اتنا پاور نہیں ہے
اتنا پاور تو یہ نہ عیب ہے، نہ شریعت میں، نہ فسق ہے، نہ وہ کافر اس کی وجہ سے مسلمان بن جاتا ہے. آپ نے ابھی مودی کی حکومت تسلیم کر لیا نا، آپ نے اس کے جھنڈے کے سامنے سلامی بھی دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، ہندوستان کے پرچم کے سامنے. وہ آپ کے مساجد کو مندر بنا لیتا ہے، اس میں بتیں رکھ دیتا ہے، اور تمہاری لڑکیوں کو زبردستی وہ ہندو بنا لیتے ہیں وہ لوگ. ہم آپ کی حالت تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی جی بہت بڑے مسلمان ہیں، متقی مسلمان ہیں کیونکہ مسلمانوں نے ان کو مان لیا ہے؟ نہیں، ہندوستان کی حکومت ایک کافر حکومت ہے، ایک ہندو حکومت ہے، اور یہ مسلمانوں کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا. اگر مجبوری کی حالت میں آپ کسی ظالم کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں، مجبوری کی حالت میں، تو اس سے وہ ظالم عادل نہیں بنتا. اگر وہ ظالم ہے، اس سے وہ کافر نہیں بنتا، اور آپ کی بھی عدالت اور ایمان پہ ذرہ برابر عیب نہیں آتا. یہ ہے ہمارا جواب. کچھ عرض کروں میں جی کچھ صاحب، کراس کوشچن. پوچھ لیں. دیکھیے آپ نے کہا کہ حضرت حسن نے ان کو سونپ دی خلافت، لیکن اس کی وجوہات آپ نے بتائی کہ بھی عراق میں قتل ہوتے ہیں، یہاں قتل ہوتے ہیں. ایون دیٹ آپ نے یہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیشن کوئی کرتی جو حضرت حسن علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی، تو ان کو گرفتار کرتا، شہید کرتا. تو حضرت حسن کو تو یہ معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کہ وہ ان کو گرفتار کر لیتا، شہید کر لیتا. جبکہ سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کو ہم خلافت عطا کریں گے، اس زمین کا اترادھیکاری بنائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو کیا حضرت علیہ السلام کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ جب اللہ نے ان کو منصوص بن اللہ بنایا تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ماج اللہ ثم ماج اللہ. ان کو تو اللہ پہ بھروسہ کرنا تو چاہیے تھا. آپ تو نیک یہ تو عمل بہت کرتے ہیں نا. جی صاحب، میری بات تو سن لیجیے نا، صحیح صحیح. مجھے میری بھی تو پوری ہونے دیجیے. اب جی آپ دوسری بات تعویل پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے مودی کو پردھان منتری بنا دیا. او بھائی، آپ پہلے اپنے آنکڑوں کو درست کر لو، ٹھیک ہے. پہلی بات تو ہم منصوص بن اللہ نہیں ہے، ہم نے مودی کو حکومت سونپی نہیں ہے. یہ بہو سنکھیک جو انڈیا ہے، ہندو بہو سنکھیک کنٹری ہے. مسلمان چاہے کتنا بھی ہے اس کے اگینسٹ میں ووٹ کرے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں جو تھا ہم نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے، لیکن ہم نے ہمارا ووٹ دیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے جرم جاتی سے ڈر کے آ کر کے بی جے پی کو جا کے ووٹ نہیں دیا ہے. ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے حساب سے حضرت حسن علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن آپ بقول آپ کے کہ وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، شہادت کی ڈر کی وجہ سے، گرفتاری کی وجہ سے اور قتل کی وجہ سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈر خوف کیوں نہیں ہوا جب انہوں نے معاویہ پہ چڑھائی کی؟ انہوں نے معاویہ پہ جب چڑھائی کی تبھی تو 70-80 ہزار لاکھ مسلمان مرے ہیں نا. یہ بات پھر حضرت علی بھی سمجھ لیتے. پھر آخر میں آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تیری جان کے تعلق حکم دیا جاتا ہے کہ تو اللہ کے راہ میں جہاد کر. یہاں پہ صاف بات ہو رہی ہے کہ اللہ جب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے تو حسن علیہ السلام کے ساتھ میں تو بڑی لشکر تھا، بڑی فوج تھی، اور اللہ کی طرف سے مقرر تھے جبریل امین کے. بھائی آپ کہتے ہو منصوص بن اللہ تھے، آپ کے اماموں پر فرشتے آتے تھے، ان سے کلام کرتے تھے، تو ان کی مدد بھی کرتے تھے. جیسے بدر کے اندر جبریل امین اترے تھے. وہ اگر اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی منصوص بن علی خلافت کو آگے بڑھاتے تو یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آتا نا جو آج آپ رکھ رہے ہو کہ 12 اماموں کا. اگر حضرت کے پاس خلافت آ گئی، ایک سیکنڈ اور لوں گا میں، 1 منٹ اور. جب حضرت علیہ السلام کے پاس خلافت آ گئی تو وہ اگر اس پہ اسٹینڈ رہتے، آپ آگے پیشن گویا بتا رہے جھوٹی پیشن گویا اپنی کے شہید ہو جاتے، گرفتار کر لیتے، تو آگے حضرت حسین کے پاس جاتی، آگے حسین کے پاس میں آگے ان کے نسل میں بٹتی. تو یہ تو غلطی پھر حضرت علیہ السلام کی ہوگی آپ کے حساب سے، بقول آپ کے. بس اس پہ آپ جواب دے دیجیے. آپ کی باتوں کے جہالت کا میں کیا جواب دے دوں؟ جب میں نے عرض کر دیا کہ ان کے لشکر والوں نے خط لکھ دیا، معاویہ نے خود خط واپس امام حسن علیہ السلام کو بھیج دیا کہ بھئی آپ کے لشکر کے سردار ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں یا آپ کو گرفتار کر کے ہمارے سپورٹ کریں گے. آپ کہتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلا کہ جی میں گرفتار ہو جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا؟ جب وہ جب آدمی جنگ کے لیے جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کے سپاہی سب غدار ہیں اور آپ کے جو وفادار ہیں وہ بہت گنے چنے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، اور سامنے سے جو لشکر آ رہا ہے وہ لاکھوں کا لشکر آ رہا ہے. تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نا انسان اگر یہ جنگ میں جائے وہ قتل ہو جائے گا، یا آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو گرفتار کر کے تسلیم کریں گے. پھر کہتے ہیں وہ کیسے پتہ چل گیا؟ جی وہ ایک عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے جس کے پاس علم امامت ہے، جس کے پاس جو وارث علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو تو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے نا. اگر ابھی آپ ابھی دیکھو نا، ابھی آپ نے اپنے محلے میں وہ ادھر خلافت بناؤ. آپ کے ہاں خلافت کس طرح بنتی ہے کہ کوئی آپ سے منصوص من اللہ تو ہے نہیں، کوئی بھی کسی سے بیعت کر خلیفہ بن جاتا ہے. تو آپ اپنا خلافت بناؤ نا. ادھر کہاں رہتے ہیں آپ؟ گجرات میں رہتے ہو نا، دہلی میں جدھر ہو، جہاں آپ کا کسی صوبے میں رہتے ہو نا، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا. ابھی سے پتہ ہے نا کس ڈر سے آپ خلافت نہیں بناتے ہندوستان میں.
کہ اگلے دن ہندو جو ہے نا ہندو جو حضرات آپ کے ساتھ وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ 10 نسل تک یاد رہے گی کہ یہاں پہ خلافت نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں ادھر خلافت نہیں بناتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کام کریں گے تو اس کا نتیجہ بڑا گناونا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے آیت کی تلاوت کیا کہ اللہ نے وعدہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس آیت کا متعلق فرمایا نا، اچھی طرح سے سن لو بھائی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے جو لوگ ایمان لاتے اور عمل صالح بلا جالاتے ہیں کہ ان کو زمین میں خلافت میں. تو آپ ہندوستان والے کیوں عمل نہیں کرتے نا؟ آپ کے مساجد کو تو بھائی قرآن کے مکذب تو تم ہو. قرآن پہ اگر جس آیت کا تم نے استدلال کیا وہ تو تم پہ لاگو ہوتا ہے. وہ تمہارے مسجدوں کو وہ مندر بنا رہے ہیں. نہیں، میری بات کے بیچ میں نہ بولو پلیز، میرے بات کے بیچ میں نہ بولو. ہاں سن لیں. تھینک یو سر. دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے آیت پہ عمل نہیں کیا. اور بھائی آیت پہ آپ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے جب وعدہ دیا ہے کہ نیکوکار اور باایمان لوگوں کو زمین میں خلافت ملے گی، تو آپ کیوں عمل نہیں کرتے نا؟ خلافت بناؤ نا. ادھر کوئی ادھر دہلی میں، کوئی اعظم گڑھ میں، بھائی لکھنؤ میں، کئی ادھر 2-3 مولوی لگ جاؤ. نیکوکار کوئی نہیں ادھر تمہارے ہندوستانیوں میں. اپنی حکومت بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اچھا، آپ نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام منصوص من اللہ تھے. جی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصوص من اللہ، وہ منصوص من اللہ. لیکن یہی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائز نہیں ہے کہ وہ مکے کو چھوڑ کر کفار کے، بھائی کیمرہ کے سامنے آ جاؤ نا. کیمرے سے بار بار کیوں چھپ جاتے ہو؟ شرم آتے ہیں؟ وہ شرم آتی ہے؟ کیمرے کے سامنے آ جاؤ. تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے. پرابلم کیا ہے؟ سامنے آ جاؤ. پرابلم کیا ہے؟ ہاں ادھر آ جاؤ. بس اب چڑھنا نہیں ہے بھائی، پیچھے ہٹو. اب پیچھے ہٹے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ تھے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصوص من اللہ تھے مکے میں. مکے کے لوگ ان کے خلاف ہیں. مکے کے کچھ لوگ، اقلیت ان کے ساتھ ہے، مکے کے اکثریت ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی حالت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہتے ہیں جادوگر ہے یہ آدمی، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان. پتھر مارتے ہیں ان کو، کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، پھر ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ مکے کو چھوڑ دو ان کے لیے. تو کیسے ان کے لیے جائز ہے؟ مکے کو کفار کے لیے چھوڑ دے. اب مکے پہ کس کی کفار کی حکومت ہوگی یا نہیں؟ ابو سفیان کی حکومت ہوگی. کفار مکہ کی حکومت وہ چھوڑ کے جائیں گے بھائی کسی اور دور پردیس میں، یثرب میں چلے جائیں گے. ان کے لیے جائز ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مرضی اختیار سے نہیں کیا یہ کار، مجبوری کے تحت کیا ہے. سننا نا، اگر وہ رضا کے ساتھ کہہ دے کہ بھائی یہ حکومت معاویہ کو دے دو، پھر تو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ کوئی مجبوری نہیں ہے، بلا وجہ ایسے حکومت معاویہ کی سپورٹ کر دی. آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے لیے کیسے جائز تھا کہ وہ معاویہ سے جہاد کریں. او بھئی امام علی علیہ السلام کے زمانے میں صفین سے پہلے بہت بڑا لشکر تھا ان کے پاس. اس زمانے میں جنگ صفین سے پہلے خوارج نہیں نکلے تھے. سب لوگ، عراق کے لوگ اور اکثر عالم اسلام امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے. لیکن حالت یہ تھی، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتے تھے. وہ قبیلوں کے جو سردار تھے اور بڑے صاحب نفوذ جو لیڈر تھے، ان کو بیت المال سے زیادہ مال عطا نہیں کرتے تھے، اور ان کو ایسے عہدوں پہ نہیں لگاتے تھے جہاں پہ ان کو رشوت ملے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو صاحب نفوذ لوگ ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، جو مشہور معروف لوگ ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے امام علیہ السلام کو چھوڑ کے معاویہ کی طرف آ گئے، کیونکہ معاویہ کو پرواہ ہی نہیں ہے. جس کو جتنا مرضی رشوت چاہیے وہ بیت المال سے اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو حکومت چاہیے. تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کی وجہ سے، شرع کی وجہ سے کہ وہ شریعت کے پابند ہے کہ بیت المال میں خیانت نہیں کرنی. ایک غلام ہے، وہ اس کو وہی حق حاصل ہے جو ایک سردار کو حاصل ہے. تو سردار کو تو یہ پسند نہیں ہے نا. معاویہ کے پاس وہ جائے گا، سردار کو وہ تو بادشاہ کی طرح عزت دے گا. بیت المال سے جتنا کنیزیں چاہیے، پیسے چاہیے، خزانے، اس کو قدموں پہ رکھ دے گا. امام علی علیہ السلام کے پاس وہی جو ایک عام آدمی کو ملے گا، وہی ایک سردار کو ملے گا. تو یہ 3-4 سال کے عرصے میں لوگوں نے چھوڑ دیا مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہادت سے پہلے جنگ صفین کے بعد وہ معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری میں مصروف تھے.
اور ان کا کتنے خطبے ہیں کہ وہ لوگوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم ہلتے ہی نہیں اپنی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جہاد کی، کوئی تیاری نہیں ہے جہاد کے نکلنے کے لیے، اور بار بار دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس قوم کو مجھ سے لے لو، اور میری جگہ ان کو مجھ سے بدتر ان کو ایک دے دو، ایک امام دے دو. اور ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کو معاویہ ان کو مل گیا ان کے خلیفہ کے طور پر. تو عرض یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام صفین سے پہلے ان کے انصار بہت تھے، اور انصار ان کے کہتے تھے کہ ہم جہاد کریں گے، معاویہ کو گالی بھی دیتے تھے اور تیار تھے، لیکن صفین کے بعد حالات بدل گئے تھے. اور بالخصوص امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تو لوگ بالکل امام حسن علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا جنگ کرتے وہ خود بھی یا گرفتار ہوتے یا شہید ہوتے، اہل بیت علیہ السلام سب تباہ ہوتے، اور عراق کے لوگ بھی تباہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو اتنے لوگوں کے، اور کوئی حکومت، معاویہ کو تو حکومت ملنی ہی ملنی تھی، یا صلح کے ذریعے یا جنگ کے ذریعے، اس کو روکنے کا کوئی طریقہ، مگر یہ معجزہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. معجزہ تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معجزات کے ذریعے حکومتیں نہیں بنائی ہیں، وہ طبی طریقوں سے انہوں نے بنائی، لوگوں کے نصرت کے ساتھ انہوں نے بنائی. تو معاویہ کو حکومت تو ملنی تھی، معاویہ تو پیروز تو ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ لوگ ان سردار وغیرہ جو صاحب نفوذ لوگ تھے ان کے ساتھ مل گئے تھے. اب اس کے پاس دو طریقے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، یہ جنگ کریں، خود بھی تباہ، اہل بیت علیہ السلام بھی تباہ، سب شیعہ بھی تباہ، عراق کے لوگ بھی سب قتل عام ہو جائیں. دوسرا طریقہ کار یہ کہ ان لوگوں کی جان بچائی جائے، اور نتیجے پہ فرق کوئی نہیں آئے گا. معاویہ پھر دونوں صورتوں میں معاویہ حکومت کی ہوگی، معاویہ کو حکومت ملے گی، لیکن دوسری صورت میں یہ ہے کہ لوگوں کی جان بچے گا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جان، ملینز کے حساب سے لوگوں کی جان بچے گا. وَإِلَّا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صفین میں شام والے تباہ ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں وہ لوگ ایسا نہیں تھے کہ وہ انتقام کو بھول جاتے کہ ہم اپنے نوجوانوں کا ہم نے انتقام نہیں لینا. وہ اگر فاتح بن کر عراق میں آتے نا، عراق میں ہر گھر سے جوانوں کو، مردوں کو نکال کر سر قلم کر دیتے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شرط رکھی کہ کسی کا آپ انتقام نہیں لے سکتے. تو لوگوں کی جان بچا دی، اور اپنی جان بچا دی، اور اہل بیت علیہ السلام کی جان بچا دی. اوکے. اب جان بچانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے، اللہ کا حکم ہے. جی مزید کوئی سوال ہے؟ یاری صاحب سوال تو کیا ہے، اسی پہ کراس کوشچن تھا. سوال تو کیا ہے، نیا سوال کریں گے، تکراری سوال نہیں کریں، جس کا میں جواب دے چکا ہوں اس کا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. نہیں، نیا سوال کیا ہے؟ نیا سوال بھائی، آپ جب اس کا صحیح طریقے سے جواب ہی نہیں دے پا رہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر کو حکومت سونپ دی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر لی، تو وہ تو اللہ کا حکم تھا میرے بھائی. اور اس کے بعد جو کنڈیشنز آپ حسن علیہ السلام کے تعلق سے بتا رہے ہیں، وہی کنڈیشن آپ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی، کیونکہ آپ کے بقول عمر، ابو بکر، حفصہ، عائشہ سب کے سب اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. تو وہ حالات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی بنی ہوئی تھی مکہ میں. پھر اللہ کے رسول، آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی حفصہ، عمر، عائشہ، ابو بکر نے مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے. تو یہ حالات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنے ہوئے تھے. اب اس حالات کو لے کر کے آپ جو باتیں کر رہے ہیں، تو وہ سیم حسن علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیم حالات ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، فرشتوں کی مدد پر، اللہ فرشتوں کی مدد کرتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں معجزات سے جیتی نہیں، بدر کی جنگ معجزات سے جیتی میرے بھائی. قرآن پر میرے کو پتا ہے آپ کہتے ہیں ناقص ہے، لیکن جو ابھی 8% جو اپنے ہاتھ میں قرآن ہے، جس میں جو آئے تھے، اس پہ تو بلیو ہے آپ کا، اس میں بدر کے اندر فرشتوں کی فوج اتاری اللہ رب العالمین. آپ حکومت کیوں نہیں بناتے نا؟ جیتی تو آپ ہندوستان میں حکومت کیوں نہیں بناتے؟ ارے بھائی ہمارے پاس اور فرشتے حکومت کریں گے نا، فرشتے ہیلپ کریں گے. میں اللہ نہیں ہوں، اور فرشتے بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اچھا، اور پھر دوسری بات، اللہ کے رسول نے میرے کو رخصت دی ہے کہ ظلم دیکھو، طاقت سے روکو، زبان سے کہو، دل میں برا جانو اور تدبیر کرو. ہم دل میں برا جان رہے ہیں، انشاءاللہ وقت کا انتظار، ہمارا مسیح آئے گا انشاءاللہ. چل آپ جواب سن لو، جواب سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے پاس انصار نہیں تھے، انہوں نے جہاد نہیں کیا. یہ سب لوگ جانتے ہیں. آپ شیعوں کی دشمنی میں اور شیعوں کی ضد میں عقل بھی کو بیٹھے، سیرت بھی کو بیٹھے، سنت کی بھی منکر، قرآن کی بھی منکر بن گئے. اور بھائی تمہیں اتنا نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس کافی تعداد میں انصار نہیں تھے، انہوں نے کبھی جہاد نہیں کیا. آپ کو نہیں پتا اتنا؟ ان کی اکثر نبوت کہاں پہ گزری، مکے میں یا مدینے میں؟ اکثر نبوت کہاں گزری؟ کہاں پہ؟ مکے میں. منصف آدمی انصاف کا ہے. مکے میں 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ. 13 سال مکے میں بڑا گٹن مرحلہ تھا، سخت مرحلہ تھا.
مسلمانوں کو مار مار کے قتل کرتے تھے کفار بے رحمی کے ساتھ. عمار یاسر کی والدہ کو ان کو کیسے شہید کیا گیا آپ کو پتہ ہے؟ ایک بی بی کو، پتہ ہے میرے بھائی، لیکن ایک حکم نہیں تھا خاتون نا. کو. آپ اب سن لو، حکم نہیں تھا. خاموش ہو اللہ جاؤ، قرآن میں مدینہ خاموش ہو جاؤ، کے او اندر آیت خاموش ہو اتاری جاؤ جہاد یار، کی. خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. آپ کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جہاد نہیں کیا. اس وقت جہاد کیا جب ان کے پاس انصار تھے. آپ کو اتنا عقل نہیں ہے. جب حکم ان کے اصحاب کو، ان کی ایک صحابیہ عمار یاسر کی والدہ، ان کو عذاب کر کے مار مار کے یہاں تک کہ ان کی شرمگاہ میں لکڑ ڈال کے بیچاری کو شہید کر دیا گیا، اتنی بے شرمی کے ساتھ. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے؟ غیرت ہے نہیں. ان کی ایک پیروکار کو، ایک خاتون کو اس طرح شہید، انہوں نے تلوار نہیں، جہاد ہی نہیں کیا. بھئی کوئی کہہ سکتا ہے؟ جو کہے گا وہ کافر مرتد ہوگا. جو اعتراض کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، مرتد ہوگا. کیونکہ رسول منصوص من اللہ ہے، معصوم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کب جہاد کرنا ہے، کب جہاد نہیں کرنا ہے. ابھی مکے میں اگر وہ جہاد کرتے نا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں جہاد کرتے کیا نتیجہ کیا ہوتا؟ آپ مجھے بتاؤ. فرشتے تو تھے لیکن انہوں نے جہاد نہیں کیا. کیوں نہیں جہاد کیا؟ پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ خود بھی شہید ہو جاتے، شہید ہو جاتے. اللہ کا حکم نہیں تھا. شہید میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنے لوگ نہیں تھے بھائی ان کے پاس، وہ خود بھی شہید ہو جاتے، ان کے سارے اہل بیت بھی شہید ہو جاتے، جو 4 5 10 کلمہ پڑھنے والے لوگ وہ بھی شہید ہو جاتے. اور آج نہ قرآن ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ رمضان ہوتا، نہ کوئی دنیا میں کلمہ گو ہوتا. کعبہ آج بھی بت خانہ ہوتا، کعبہ بھی آج ایک بہت بڑا مندر ہوتا مشرکین کا ہوتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جہاد کرتے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط بیانی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جہاد کیا. نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، مدینے آنے سے پہلے مدینے والوں نے بیعت کیا کہ بھئی ہم آپ پہ جان مال فدا کریں گے، آپ ادھر تشریف لائیں، ہم آپ کی اور آپ کے اہل خانہ اہل بیت کی اپنے سے بہتر دفاع کریں گے، اور کوئی آپ پہ آنچ نہیں آنے. جب مدینے آئے، مدینے کے لوگوں نے، جب ان کو بہت سارے لوگ ملے، مدینے انصار نے ان کے ساتھ بیعت کی، مسلمان ہوئے، تو پھر انہوں نے جہاد کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے جہاد میں فرشتوں پہ انہوں نے بھروسہ نہیں کیا کہ فرشتے آ کے میرے ساتھ جا، میں تو اکیلے جاؤں گا، فرشتے میرے نہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو لے، یہاں تک کہ منافقین کو بھی لے کے آئے. سن رہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم جہاد نہیں کریں گے، میں تو اکیلے میں یہ جاؤ بھئی، میں فرشتے آ رہے ہیں میری مدد کریں گے. نہیں، ہمیشہ لوگوں کو ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ لے کے گئے. ٹھیک ہے نا؟ کبھی اگر جنگ میں معجزہ ہوا ہے تو ہوا ہے، لیکن ہمیشہ ان کا جو تھا، اب فوج لے کر ظاہری اسباب کے ساتھ جہاد کرتے. اگر ان کے پاس، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سپاہی نہ ہوتے وہ کبھی جہاد نہ کرتے. سپاہی آئے ہیں، لشکر آئے ہیں تو انہوں نے جہاد کیا. امام حسن علیہ السلام کے پاس یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کے پاس سپاہی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا وسعہا، اگر جہاد کرنے کا ضرر زیادہ ہے. ابھی آپ جہاد کریں نا ہندوستان میں، کہتے ہیں ہم ادھر خلافت بناتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ دیا کہ جو ایمان عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کو زمین میں خلافت ملتی ہے. آپ خلافت بناؤ نا. اور بھائی آپ خلافت بنائیں گے، پتہ ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ سب قتل ہو جاؤ گے. آپ کو بخوبی پتہ ہے نا. وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو چن کے ان کے بچے، ان کے فوج کی ضرورت، پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے. خود ہندو محلے والے آپ کی ایسی طبیعت صاف کریں گے کہ آپ خود اگلے دن آئیں گے یہاں پہ ماتھے پہ وہ لگائیں گے نا، لال جو ہندو لگاتے ہیں، وہ 3 لکیریں آپ خود لگائیں گے، کہتے ہیں میں ہندو ہوں. ٹھیک ہے؟ اگلے دن ہندوؤں کا کلمہ بھی پڑھیں گے خلافت بنانے کے بجائے، کہیں گے کہ جان بچانے کے لیے شریعت میں ضروری ہے، بعد میں کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جہاد کیا. جب ان کو اصحاب ملے، اصحاب میں کچھ منافق بھی تھے لیکن ان کے ذریعے جہاد کیا انہوں نے. صحیح ہے؟ یہ اب کوئی مزید سوال ہے بھائی؟ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہاں، اب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا. دیکھیں کہ ہر حالت میں دیکھ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، جہاد کرنی چاہیے. نہیں جہاد کرنی چاہیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اور سن لو، سوال تو سن لو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تو آپ ہندوستان والے، آپ مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، سن لیجئے. میں نے سوال کیا ہی نہیں بھائی، سوال سن لو نا پہلے.
سوال سن لو آپ نے نا. ابھی کہا ہے ریکارڈنگ چلا کے دیکھیے, آپ نے کہا جواب دے بھائی, جواب کیوں نہیں دے رہا؟ جواب سوال دے کروں بھائی, تو آپ جواب نے دو نا. کہا سوال recording چلا سوال کے سن لو پہلے, دیکھیے. سوال سن لو. ہاں. چلو جواب دے دو یار, تو سنا جواب دو دے دو, سوال. کوئی بات نہیں. سوال آتا ہی نہیں تو کیا جواب دو گے؟ چلو معاف کرو, جواب آپ دے دو. ہاں, کیا چلو سوال چلو کریں چلو آپ سے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے کہا ماذ اللہ سمو ماذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا افواج کا, اسباب کا. ٹھیک ہے, میں یہ بالکل. کہہ رہا ہوں اللہ نے حکم اتارا قرآن کے اندر, مدنی آیتوں کے اندر جہاد کا, تب جا کے جہاد کیا. اور رہی اسباب کی بات, خندق میں کون سے اسباب تھے؟ خیبر میں کون سے اسباب تھے؟ بدر میں اسباب کون تھے, سے اسباب تھے؟ بالکل کیا بات اسباب کر تھے, رہے ہیں آپ؟ مدہ میں بالکل کون سے اسباب تھے, اسباب تھے؟ چند اسباب تھے. لوگوں کے افواج 313,000 کے مقابلے میں لڑ رہی ہے, یہ اسباب تھے. پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں کیوں اتاری کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے جبریل کو بھیجا 1000 فرشتوں کے ساتھ میں؟ پھر اللہ نے یہ آیتیں کیوں اتاری, 3000 کا لشکر بھیجا کیوں اتاری اللہ نے اگر اسباب تھے تو؟ آپ خاموش رہیے, میری بات سنیے. پھر دوسری بات, آپ کہتے ہو تم خلافت کیوں نہیں نہیں بناتے؟ تم نے 4-5 سنیے, سوال کیا, میں ان اس کا کا جواب لے مطلب, لو. 4-5 سوال یہ کیا نا, ان کا جواب لے لو ارے پہلے. بھائی میری بات, بدر سوال میں نہیں, میرا جواب بھی سن لیجیے, میرے کو جواب لینا نہیں آپ کا. سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. آپ چلو دوسری بات کہتے ہیں کہ تم اپنی خلافت کیوں نہیں بناتے؟ میرے کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے میرے بھائی. میرے کو 3 اللہ کے رسول وسلم کے آرڈر ہے, میں ان کو فالو کر رہا ہوں. میں دل میں خاموش ہوں, میں زبان سے خاموش ہوں, میرے کو پتا ہے میرے کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن میں منصوص بن اللہ نہیں ہوں. جو منصوص بن اللہ ہوگا اس کی ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا جو نیک ہوں گے, ایمان والے ہوں گے, جو سرٹیفائڈ آپ کے نزدیک کیا حسن علیہ السلام اس آیت کے میں نہیں آتے ہیں, یہ وہ مخاطب نہیں ہے. معصوم بن اللہ اس آیتوں کے مخاطب نہیں ہے. اور رہی دوسری بات, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ میں ٹیکا لگا کے آ جاؤں گا. آپ نے پہلے ماذ اللہ سما ماذ اللہ حسن علیہ السلام کے تعلق سے پیشن گوئی کی کہ وہ شہید ہو جائیں گے, گرفتار کر لیے جائیں گے. اور اب آپ میرے تعلق سے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ میں ٹیکا لگا لوں گا. میرا اور ٹیکا ٹیکا لگا پتا دیں نہیں گے, ہے, لیکن آپ ضرور تلنگا ڈال دیں گے گلے کے اندر, یہود اور نصارہ کا. اب سن لو جی بھائی, آپ کہہ رہے ہیں میں منصوص من اللہ نہیں ہوں, یہی تو آپ کے ہاں ہے نا بھائی. خلیفہ آپ کے ہاں یہ ہے کہ خلیفہ منصوص من اللہ ضروری نہیں ہے. کوئی بھی مولوی جو ہے غیر مولوی وہ خلیفہ بن سکتا ہے. آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, ٹھیک ہے نا. جب منصوص من اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, 4 آدمی آپ کے ساتھ بیعت کریں گے, ابو بکر کے ساتھ 2 نے بیعت کیا تھا, 1 نے بیعت کیا تھا, خلیفہ بن گیا جی. منصوص تو تھا نہیں, خلیفہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں خلیفہ نہیں بنتے بھائی؟ آپ لوگ ہندوستان میں بھائی خاموش, میری باری ہے, میری باری ہے منصوص بن اللہ ابو بکر او کی بھائی, بیعت پہ خود حضرت علی او بھائی, آپ کہہ رہے ہاں مانتے نہیں. ٹھیک ہے نا. تم تو منصوص من اللہ کو کہتے ضروری ہی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے بھائی ضروری نہیں ہے تو تم بن جاؤ پھر, خلافت کا اعلان کرو نا دہلی میں. وجہ کیا نہیں کرتے؟ اور آپ لوگ ہندوستان میں 20-30 کروڑ مسلمان ہو, اور خلافت کا کیوں اعلان نہیں کرتے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے, ڈر لگتا ہے نا, ڈر لگتا ہے. کس کا ڈر ہے؟ ہندوؤں کا ڈر ہے کہ نہیں؟ ہندو کا ڈنڈا ہے, ہاں, اس کو وہ جو مارتا ہے تو اس کا بڑا درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے نا, اس کا ڈر ہے. اس وجہ سے خلافت بھول گئے جی کہ منصوص من اللہ کی ضرورت نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ. اس کو پتا ہے, اس کو پتا ہے اس شخص کو کہ وہ آ کے آپ کی عورتوں کو ریپ کریں, کوئی بات نہیں, جان بچانا ضروری ہے. وہ آ کر آپ کے مساجد کو مندر بنا دیں, ٹھیک ہے نا. جہاد یہ بھول گئے, جہاد بات کچھ بھی نہیں ہے. کیوں جہاد نہیں کرتا بھائی؟ اور مسجد کو مندر بنا دیا. اب خاموش ہو جاؤ نا, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو, اب مجھے بات کرنے دو. بھائی سب خاموش, تمہارے مساجد کو مندر بنا دیا, تمہاری عورتوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے. بھی خروج نہیں کیا. او بھائی سن لو نا, او بھائی سن لو نا بھائی, اسلام نے بھی خروج نہیں کیا. او بھائی سن لو نا, میری بات سن لو. تو ہاں, تو پھر آپ مان گئے نا, تو پھر آپ مان گئے کہ جہاد ہر حالت میں واجب نہیں. پلیز مجھے بات کرنے دو. پھر آپ مان گئے کہ جہاد ہر حالت میں واجب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. آپ خود مودی جی کی حکومت کو مان گئے کہ بھئی ہماری سرکاری حکومت یہی ہے. پلیز خاموش ہو جاؤ نا. بالکل ہے, اس میں کیا دو رہے ہیں؟ او بھائی بات کرنے دیں گے؟ اوکے اوکے بھائی, میں اس کو میوٹ کر لیتا ہوں, اس آدمی کو. مجھے بات کرنے دو, میں آپ کے نکات کا جواب دے دوں. تو آپ جو ہے بھائی خود منصوص من اللہ کو تو نہیں مانتے نا. آپ کہتے ہیں کوئی بھی مولوی ہو, غیر مولوی ہو, کوئی بھی خوبصورت ہو بدصورت ہو, فرق, حرامی ہو, بدماش ہو, شرابی ہو, بیعت کر لو, خلیفہ بن جاتا. تو خلیفہ بناؤ نا اس کو. کیوں خلیفہ نہیں بناتے؟ خلافت کہاں گئی تمہاری ہندوستان میں؟ کیوں خلافت نہیں بناتے نا؟ اور تمہارے مساجد کو تو مندر بنایا جا رہا ہے, تمہارے عورتوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے. جہاد کہاں گئی؟ خلافت کہاں گئی؟ ہم تو کہتے ہیں منصوص من اللہ ہو تو کوئی خلیفہ تمہارے تو یہ پابندی تو نہیں ہے نا, تم کسی کو بنا سکتے ہو. اور پھر کہتے ہو جہاد ہے, فرشتے بھی مدد کریں گے نا, فرشتے بھی مدد کریں گے. اور خاموش بات نہ کرو. اور پھر شہید ہو جائیں گے تو جنت جائیں گے نا, شہید ہو جائیں گے تو جنت جائیں گے.
تو اس کا مطلب ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ قرآن پہ یقین ہے، نہ اپنے طریقے پہ یقین ہے، نہ ملائکہ، کچھ بھی یقین نہیں ہے، صرف شیعوں کا ضد ہے۔ اب جب دباؤ آیا تو کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے نا۔ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی امام معصوم علیہ السلام ہو تو جہاد ہے۔ امام معصوم علیہ السلام، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کیا، امام معصوم علیہ السلام کا ہر حکم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے، آسمان سے ان کے پاس 12 صحیفے آئے تھے۔ 12 کیا آئے تھے؟ صحیفے۔ امام علی علیہ السلام کو دیے تھے، ہر ایک پہ مہر لگاتا اللہ کی جانب سے، یا علی آپ اس کو میرے وفات کے بعد اس مہر کو کھول دو، اس میں جو لکھا ہوگا اس پہ عمل کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، انہوں نے وہ مہر کھول دی، اس میں جو لکھا تھا اس پہ عمل کیا۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے مرنے کے جب آپ کی شہادت کا وقت آ جائے تو پھر امام حسن علیہ السلام کو دینا۔ امام حسن علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے وہ ان کا جو صحیفہ تھا انہوں نے وہ کھولا، اس پہ عمل کیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، جو اللہ کی جانب سے حکم آیا تھا۔ ان کا صلح بھی، جیسے آپ کہتے ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کیا، امام حسن علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے صلح کیا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا، ٹھیک ہے نا، اس سے ابو سفیان وغیرہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، مکے والے مسلمان نہیں، کوئی نہیں ہوا، وہ ایک مجبوری ہے، اس کے تحت انہوں نے قبول کیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں جہاد نہیں کیا، کفار کو مکے کو کفار مکہ کے لیے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اوکے میرے بھائی، سمجھ میں آئی؟ اب آپ نے کہا کہ بدر و احد میں وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں اسباب تھے؟ وہ سنت کے منکر، سیرت کے منکر، تاریخ کے منکر، شیعوں کے ضد میں۔ اور بدر میں 313 ان کے پاس سپاہی تھے مخلص، ٹھیک ہے نا، اکثریت ان کے مخلص تھی، کچھ اس میں منافق بھی تھے۔ احد میں ان کے پاس سپاہی تھے کافی سارے۔ خندق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو لفظ کیوں کہتے کہ اسباب نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس سپاہی تھے، صحابہ وہاں پہ تھے جنگ کے لیے، ان کے پاس دیکھیں خندق میں کفار نے کوئی صلح کا آپشن بھی نہیں دیا تھا، یا احد میں کفار نے صلح کا آپشن بھی نہیں دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کرتے بھائی صلح کر لیتے ہیں، جیسے معاویہ نے صلح پیس کا آپشن دیا ہے نا۔ خندق میں یا احد میں یا بدر میں کفار نے نہیں دیا تھا پیس کا آپشن، تو آپ کا یہ قیاس ہی غلط ہے۔ کوئی ایسا واقعہ مجھے دکھاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ساتھ گئے، لشکر کے ساتھ گئے، سامنے انہوں نے کہا کہ آؤ صلح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا ہی نہیں ہے کہ جنگ کے ساتھ لشکر کے ساتھ گئے ہوں اور ان کو یقین ہو کہ مجھے شکست ہو جائے گی، اس طرح تو کبھی ہوا نہیں ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایسا مثال پیش نہیں آیا، تو اس میں مثال ہی اس طرح نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن یہ کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسباب نہیں تھے، نہیں، ان کے پاس ہمیشہ جنگوں میں جاتے تھے، بہت اچھا خاصا لشکر ہوا کرتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ہاں چلیے میرے کو ایک دوسرا سوال اور کرنا ہے جی۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ بھئی اور کیمرے کے سامنے بیٹھو یار، کیمرے کے سامنے بیٹھو بیٹھو۔ یار، یہ کیمرہ تھوڑا آپ کا نام کیا ہے؟ نام بھول گئے بھائی، نام آپ نے بتایا نہیں شاید۔ نام سے آپ کو تھوڑی سی ہو سکتا ہے چڑ ہو جائے۔ صدیق نام ہے، صدیق نام ہے، صدیق نام، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نام ان کا الٹ ہوتا ہے، کیسا ایک بزدل آدمی ہوتا ہے اس کا نام شجاع الدین رکھ دو، ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ تو کبھی آمنا سامنا ہوگا تو بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ کون بزدل ہے کون بہادر ہے۔ کوئی ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، نام اس کا دلاور خان رکھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کہہ رہا ہوں نا، وہ کبھی آمنا سامنا ہوگا تو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ، آدمی سب سے بدماش ہوتا ہے اس کا نام صالح رکھتے ہیں کہ بڑی آدمی یہ صالح ہے۔ سنیے آپ اپنے سلیم صاحب سے پوچھ لیے گا ہمارے بہادری کے قصے، وہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ بہادری کیا ہے۔ ہاں بہادری، چلیں جی ٹھیک ہے۔ اچھا میرے ایک سوال ہے، یہ بے مطلب کی بات کرنے کا کوئی تو نہیں ہے؟ ایک سوال ہے اور نہیں، آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا نا بھائی، دیکھیں آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیں آپ نے کہا آپ کے پاس خلافت بنتی ہے، ابھی دوبارہ پوچھ رہا ہوں، دیکھیں خلافت بنتی ہے، کس بات سے خلافت بنتی ہے؟ ہاں خلافت بنتی ہے، کوئی آدمی بیعت کر لیں نا، بیعت کر لیں، اور اللہ نے وعدہ بھی دیا، قرآن کی آیت آپ نے خود پڑھ لیا۔ دیکھیں بھائی اب آپ کی بے ایمانی جو ہے وہ فوراً، اور آپ نے کہا کہ نا آپ صدیق ہیں، وہ آپ کا غیر صدیق ہونا فوراً ثابت ہو جائے گا۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، قرآن آیت آپ نے پڑھی ہے، میں نے تو استدلال نہیں کیا تھا، آپ نے اس آیت سے استدلال کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ دیا جو ایمان لائے عمل صالح کرے۔ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایمان ہے آپ کا نہیں ہے؟
اور آپ کا عمل ہاں عمل صالح بھی ہے یا ایسے فاسق فاجر آدمی آپ نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں عمل صالح بھی پڑھتے ہیں تو اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ خلافت بھی دیں گے ٹھیک ہے نا خلافت بھی منسوس من اللہ ضروری نہیں ہے بھائی کوئی بھی بیعت کر دے وہ خلیفہ بن جاتا ہے جی ٹھیک ہے نا اللہ نے وعدہ بھی کیا اور آپ خود کہتے ہو کہ زیادہ آدمی کی ضرورت ہی نہیں وہ فرشتے مدد کریں گے تو کیا مرض پڑ گئی آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے ہندوؤں نے آپ کے مساجد کو بندر بنا دیے بھائی او قرآن میں نے کہا نا کہ صدیق نہیں ہے یہ آدمی ابھی پتہ چلے گا ہندوؤں نے ہندو کے حکومت ہندو کے ڈنڈے ہندو کو ٹیکس دیتے ہو ہندو کو سلام کرتے ہو جی ماشاء اللہ ہے ضرورت پڑے تو ماتھے پہ ٹیکا بھی لگاتے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور بھائی ابھی آ جاؤ ابھی بتاؤ نا کہ تم نے خلافت کیوں نہیں بنائی ہے بتاؤ مطلب فرشتے مدد بھی کریں گے نا بسم اللہ فرشتے مدد بھی کریں گے بسم اللہ کریں بسم اللہ بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں ٹھیک ہے اب اس کا جواب سن لیجیے وہ اس پہ بھی آپ کو بڑی مرچی لگے گی جب آپ کے امام مہدی السلام زندہ ہے غار میں انہوں نے خلافت کیوں نہیں بنائی ہم اس سے بڑا کہتے ہیں وہ بھائی اس کو تو چھوڑے نا آپ کے اپنے مسلک کے مطابق جواب دے دو نا چھوڑے نہیں میں لے کے آؤں گا چھوڑوں گا کیسے میں پکڑ کے بیٹھوں گا پہلے اب میری جواب سن لیجیے آپ میرے پہ اتنا بڑا اعتراض کر رہے ہیں تمہارا خود کا 12واں امام زندہ بیٹھا ہے 1100 سال سے 1200 سال سے کیوں گالی کیوں دیتے ہو ملعون آدمی کیوں گالی کیوں دیتے ہو ذلیل آدمی گالی کیوں دیتے ہو ملعون آدمی تم سوال کے جواب نہیں دے سکتے تم گالی کیوں دیتے ہو گالی نہ دیا کرو نا ہم نے آپ سے سوال کیا تم اپنے مسلک کے مطابق بتاؤ ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلیں ہم شیعہ نہیں ہم عمری ہیں فرض کریں ہم شیعہ نہیں ہم عمری ہیں آپ کے مسلک کے مطابق وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ ہم آپ کو خلافت دیں گے ہم خلافت دیں گے ٹھیک ہے ہم خلافت دیں گے اور فرشتے بھی مدد کریں گے بھائی آپ کا ایمان بھی عمل صالح بھی کوئی بھی آپ سے بیعت کرے آپ خلیفہ بن جائیں گے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا اسی لیے آپ نے گالی دیا اسی لیے آپ نے گالی دی ہے